اثر اور پھر آخر میں غدیر کے حوالے سے بعض گزارشات پیش کریں گے. صلوات پڑھ بلند آواز. 13 ذی الحج کو حضرت اسماعیل کی والدہ کی وفات ہوئی ہے، حضرت حاجرہ کی. اور حضرت حاجرہ کہاں دفن ہے؟ خانہ کعبہ کے قریب دفن ہے، خانہ کعبہ کے پاس. ہجر اسماعیل ہے جو آپ ٹی وی میں یا جو لوگ گئے ہیں دیکھتے ہیں، چھوٹی سی دیوار آپ کو نہ دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ جو ہے وہ حضرت حاجرہ دفن ہے. اور جگہ کا نام بھی ہجر اسماعیل ہے. اس دیوار کو کہتے ہیں حتیم. پس اور ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب طواف کر رہا ہو تو اس دیوار کو طواف کے اندر رکھے، تو تب اس کا طواف، تب اس کا حج، تب اس کا عمرہ جو ہے وہ قبول ہوگا. دوسرے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے 5 بعثت کے واقعات میں سے 13 ذی الحج کو جو واقعہ ہوا ہے وہ شق قمر کا. پیغمبر گرامی نے بہت سارے معجزات دکھائے ہیں، ان میں سے ایک چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا سلسلہ تھا. کہتے ہیں کفار نے اب میٹنگ کی، کہا کہ ہر جو کام نے ہم نے ڈیمانڈ کی، جس کام کی وہ پیغمبر کر چکے ہیں، لیکن یہ جو آسمان ہے، جو فضا میں دکھائی دیتی ہے، اس پہ جادو نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اگر جادو ہوگا تو نہیں کر سکیں گے. تو پیغمبر نے حکم دیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی کفار کو. انہوں نے کیا کہ قافلہ آ رہا تھا کس سے؟ شام سے، کیونکہ کفار گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کا تجارت کے لیے، اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے. وہاں سے قافلہ آیا تو قافلے سے انہوں نے سوال کیا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، کیا آپ نے دیکھے؟ تو قافلے نے بھی تصدیق کی کہ اتفاقاً جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صورتحال چاند کو پیش آئی ہے. نبی کریم بہت زیادہ معجزات دکھاتے تھے. کہتے ہیں کہ نبی کریم کی وفات کے بعد ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی نبی تو وہ تھے جو درخت کو حکم دیتے تھے، وہ چل کر آ جاتا تھا، تم بھی اگر نبی ہو تو ایسا کرو. اس نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ درخت نہیں آیا، آنا بھی نہیں تھا. تو کہنے لگا کہ نبی جو ہے مغرور نہیں ہوتے، یہ اگر نہیں آ رہا تو ہم اس کے پاس چل کے چلے جاتے ہیں. نبی کریم کا جو معجزہ دکھایا انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑوں کے حوالے سے، وہ بعثت کے 5ویں سال کو ہوئے، 13 ذی الحج کو ہوئے. اس کے علاوہ 13 ذی الحج کو عقبہ ثانیہ یا عقبۃ الاخری ایک معاہدہ ہوا ہے پیغمبر پاک کے درمیان اور مدینہ والوں کے درمیان. ہجرت سے پہلے ہوا اس طرح کہ اوس و خزرج جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان میں جھگڑا ہوا، لڑائی شروع ہو گئی، جنگ و جدال ہوئی. تو یہ خزرج والے لڑنے میں ماہر نہیں تھے، تو یہ آئے مکہ والوں سے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں کچھ آدمی دیں تاکہ ہم اوس والوں سے لڑائی کر سکیں. مکہ والوں نے کہا کہ ہمیں اپنا وقت پڑا ہوا ہے، یہ ادھر ایک آدمی آیا جس کا نام محمد ہے، اس نے تبلیغ شروع کر دی ہے، تو ہم ادھر ٹینشن میں شکار ہیں، تمہیں تمہاری مدد کس طرح کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم لوگ آئے ہوئے ہو تو یہ خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. لہذا تم نے کیا کرنا ہے، جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ تو کانوں میں روئی ڈالنی ہے تمہیں. اب یہ مکہ سے مدینے سے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کانوں میں روئی رکھی ہوئی تھی اور طواف کر رہے تھے. ایک آدمی نے ان میں سے کہا کہ چیک تو کریں نا کہ کیا رہے ہیں. کہتے ہیں نا جس چیز سے انسان کو منع کرے نا وہ زیادہ اس کا مشتاق ہوتا ہے. یہاں اگر دیوار گری ہوئی ہے نا، لوگ گزر رہے ہیں، پرواہ نہیں کریں گے. وہیں پردہ کھینچ دے نا، سارے گزرتے ہوئے پردہ اٹھا کر چیک کریں گے کہ کیا ہے اس میں، جی کہ اس پردے کے پیچھے کیا جو ہے وہ چھپا ہوا. یا جس طرح قوال باز کر پڑھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی کے گھر میں قوالی ہو رہی تھی، قوال بیان کر رہا تھا معراج کا منظر نا، پردے کے پیچھے کیا. اور اتفاق سے وہاں قوال کے سامنے کچھ مرد بیٹھے تھے، پیچھے پردہ لگا ہوا تھا اور خواتین بیٹھی ہوئی. تو وہ جب وہ کہہ رہا تھا پردے کے پیچھے کیا ہے، تو جو میزبان تھا وہ بار بار اس کو دے رہا تھا کیا کہتے ہیں پیسے قوال کو. تو قوال یہ سمجھ رہا تھا اس کو پسند آ رہا ہے، لہٰذا اس لیے پیسے دے رہا ہے. اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، میزبان کی یہ غرض تھی کہ دوبارہ پردے کا ذکر نہ کرے کہ پردے کے پیچھے کیا رہا. وہ معراج کا ذکر کیا کر رہا تھا، میزبان اس پردے کا سمجھ رہا تھا جو گھر میں لگا ہوا. آخر میں میزبان تنگ ہو گیا
اس نے کہا کہ بار بار تو پوچھ رہے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو خواتین بیٹھی ہوئی جی۔ اب یہ مکہ والوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کانوں میں روئی ڈالنی ہے۔ کس کو؟ مدینے والوں کو جو آئے تھے ان سے مدد مانگنے کے لیے۔ اب انہوں نے روئی نکالی تو اتفاق سے 2-3 آیات سنائی دی تو ان کو تو بڑا مزہ آیا سننے سے۔ فوراً انہوں نے آپس میں مدینے والوں نے میٹنگ کی کہ یہ جو قرآن آدمی پڑھتا ہے اس نے ہم نے ملاقات کرنی۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ انہوں نے جو ملاقات کی ہے 5 یا 6 افراد نے منا کے مقام پر کی۔ منا کے قریب ایک گھاٹی ہے، وہاں پر ملاقات کی پیغمبر سے، اور پیغمبر نے انہیں تبلیغ کی۔ یہ لوگ راغب ہو گئے۔ کہتے ہیں پھر اگلے سال یہ 72 افراد آئے، جن میں سے 2 خواتین بھی تھیں۔ پیغمبر سے وہیں پر انہوں نے ملاقات کی منا کے مقام پر، اور ایک معاہدہ طے ہوا پیغمبر پاک اور مدینے والوں کے درمیان۔ وہاں پر پیغمبر کے جو چچا تھے حضرت عباس، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج تک ہم محمد کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کا خیال رکھتے رہے ہیں، اب کیونکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی دنیا سے چل بسے ہیں، ان کی زوجہ بھی نہیں ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑے تو کیا آپ مدینے آ سکتے ہیں؟ تو مدینے والوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، آج کے الفاظ میں جی، کہ آپ آ سکتے ہیں وہاں پر۔ پھر حضرت عباس نے کہا کہ یہ لوگ یہ آپ کے پاس آئیں گے، کیا آپ ان کا ڈیفینس کر سکیں گے، ان کا خیال رکھ سکیں گے، ان کی حفاظت کر سکیں گے؟ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آئیں، اگر نہیں کر سکتے تو یہیں رہنے دیں، ہم ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پر مدینے والوں نے آل یثرب نے، اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ پیغمبر کی انٹری کے بعد نام ہوا اس کا، آل یثرب والوں نے پیمان باندھا، ٹریٹی باندھی، ایگریمنٹ کیا کہ ہم جان و مال کے ذریعے ان کی حفاظت کریں گے۔ اور حتیٰ اس پیمان کا نام بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نام ہی اس کا تھا بیعت الحرب، یعنی جنگ کا پیمان۔ اور اس وقت مدینے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ابھی ہمیں حکم دیں تو یہ کفار ابھی جو حج کر رہے ہیں مینا میں موجود ہیں، ہم ان سے جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، ابھی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پیمان کے تحت پیغمبر اکرامی کہتے ہیں کہ شب ہجرت کو آپ نے ہجرت فرمائی کس کی طرف؟ مدینے کی طرف۔ پھر اس کی ایک لمبی جو ہے وہ داستان ہے۔ اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہم مختصر کرتے ہیں، غدیر کی طرف آتے ہیں۔ عید غدیر یا خم غدیر، یہ مختلف نام ہے اس واقعے کے، اور یہ اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ شیعہ سنی کتابوں نے اس کی تاریخی حوالے سے اس کو تذکرہ کیا ہے، اور پیغمبر نے جو اس دن عید منائی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مختلف علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے جو اعمال ہیں عید غدیر کے، ان میں سے روزہ رکھنا ہے، زیارت غدیریہ ہے، مومنین کو اطعام کرنا ہے، ان کو آپ کھانا کھلائیں۔ اور عید غدیر وہ عید ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے، اکمال دین کی عید سے کہا جاتا ہے، یا بعض کا لوگ کہتے ہیں حق یقین کی عید ہے۔ اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا، اتنی بڑی بیعت ہوئی، اتنا پیغمبر نے سب سے اقرار لیا، اس کے باوجود عمل کیوں نہیں ہوا عید پر؟ اس عید غدیر پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی خلافت اور امامت کو کیوں نہیں مانا گیا؟ انصار نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ مہاجرین کیوں منکر ہو گئے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انصار نے ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن انصار لوگ جنگ کے حوالے سے، افرادی قوت کے لحاظ سے یہ لوگ کمزور تھے، اور اس حوالے سے مہاجرین کا ہولڈ تھا۔ اور مہاجرین میں بھی اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے، یا مہاجرین یا مکہ والے، جنہوں نے پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانا تھا، اور مجبوری کی بنیاد پر پیغمبر کی نبوت کو انہوں نے مانا، اور پھر ذہن میں رکھ لیا اب نبوت تو ہم کو ماننی پڑ گئی ہے، مجبور ہیں اس کے سامنے، ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ امامت کی طرف نہ بڑھے، اس خاندان میں باقی نہ رہے۔ ایک اور چیز یہاں پر سوال کے طور پر پیش ہوتی ہے کہ شیعہ اور سنی میں حد فاصل کیا ہے؟
مین فرق کیا ہے؟ تو میں کہوں گا مین فرق دو چیزیں ہیں، غدیر اور ثقیفہ ہے. اور اب اس میں فرق کیا ہے غدیر اور ثقیفہ میں؟ ثقیفہ میں غدیر میں 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، ثقیفہ میں کم از کم زیادہ سے زیادہ 15-20 افراد ہیں. اور دونوں کی مشترکات اس میں دونوں کیا ہیں غدیر و ثقیفہ میں؟ ثقیفہ اور غدیر وہ ایسے مجمع ہیں جن میں لوگوں نے یا پیغمبر نے جانشین کا انتخاب کیا ہے. لیکن کچھ فرق بھی ہیں غدیر و ثقیفہ میں. پہلا فرق یہ ہے کہ غدیر میں پیغمبر پاک اپنے جانشین کا خدا کے حکم سے اعلان کر رہے ہیں، لیکن ثقیفہ میں لوگ پیغمبر کے جانشین کا اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہیں. یہ ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ غدیر ایک بہت بڑے اسلامی ایونٹ کے بعد ہوئی ہے، حج کے بعد، اور حج بھی عام حج نہیں، حجۃ الوداع ہے، اس کے بعد ہوئی ہے. ثقیفہ اس سے پہلے کوئی ایونٹ نہیں ہے اسلامی. تیسری یہ ہے کہ غدیر پیغمبر کی موجودگی میں ہے، ثقیفہ پیغمبر کے بعد ہے. اور انتخاب کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ 2 آدمیوں کا انتخاب ہوا ہے نا. ایک کا انتخاب ہوا کس میں؟ غدیر میں. وہ کون ہیں؟ جوان ہیں. قرآن کی متعدد آیات ان کی فضیلت پر اعلان کرتی ہیں، قرآن کی متعدد آیات ان کی شجاعت پر اعلان کرتی ہیں، قرآن کی متعدد آیات ان کے علم سے متعلق اعلان کر رہی ہیں. اس کے مقابلے میں جو شخص چنا گیا ثقیفہ میں، اس کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہیں. بس یہ فرق ہے غدیر میں اور ثقیفہ میں. اور یہ فرق ہے شیعہ اور سنی میں، کہ ایک پیغمبر کے جانشین کو لے رہا ہے غدیر کے میدان سے، دوسرا پیغمبر کے جانشین کو لے رہا ہے ثقیفہ کے میدان سے. ایک غیر جانبدار اگر بحث بھی کی جائے نا شیعہ سنی سے ہٹ کر کے، تو اصحاب پیغمبر کے درمیان پیغمبر کے جانشین ہونے کے حوالے سے امام علی سے بڑھ کر کوئی شائستہ نہیں تھا. ایک کتاب لکھی ہے ایک انگریز رائٹر نے، ارتھر جیفری اس کا نام ہے، جیفری، جانشینی محمد، یہ عنوان ہے، فارسی میں ترجمہ میں فارسی میں پڑھا، جانشین محمد. اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے، علمی بات کی جائے، اگر صرف عقلی بات کی جائے، تو اس میں امام علیہ السلام کی ولایت اور امامت ثابت ہوتی ہے. بس غدیر کو منانا پیغمبر گرامی کی سنت ہے، اور غدیر کو منانا گویا جو ہے نبوت کے جو ہے ختم نبوت پر مہر لگانے کے برابر ہے. یعنی جو آدمی غدیر کو مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم کو خاتم الانبیاء مانے. اسی وجہ سے شیعہ کے ہاں کسی نے، کوئی ایسا آدمی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جس نے نبوت کے اعلان کیا ہو، کیونکہ شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نبی کو خاتم مانے، اور تو تب وہ شیعہ کہلا سکتے ہیں کہ ختم نبوت ہوگی تو تب امامت آئے گی نا. نبوت اگر جاری رہے گی تو امامت تک نوبت نہیں آتی. اس لیے جو ہے وہ شیعہ جو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے یہ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا اقرار کریں. اب یہ دیکھنا ہے کہ عید غدیر کو مسلمان کیوں نہیں مناتے. عید غدیر کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہم شیعہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دوسرا اتنا بڑا ایونٹ پیغمبر کا اعلان کرنا، اور حتیٰ اگر ہم خلافت کو نہ لیں، صرف ولایت کو لیں، اہل سنت کے وہ حضرات جو ولایت کا اقرار کرتے ہیں، کم از کم ان کو یہ جو ہے عید منانی چاہیے، اس کا پاس رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ پرچار کرنا چاہیے. اس کا کیوں نہیں کرتے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اہل سنت شیعہ کی ضد میں آ کر نہیں منا رہے، جس میں سے عید مبالہ ہے، عید غدیر ہے، اور بہت ساری ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر پیغمبر نے آل بیت کی عظمت کا اعلان کیا ہے، آل بیت کی بڑائی کا اعلان کیا ہے. لیکن جو شیعہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے، اس کی طرف غور کرے. ایک آخری نقطہ عرض کرتا ہوں عید غدیر کے حوالے سے.
عید غدیر میں سب سے پہلے جو مبارکباد دی وہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے دی پیغمبر پاک کو اور امام علی کو، بخن بخن یا علی، کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے اور تمام مومنین کے کیا بن گئے، جو ہے وہ امام بن گئے ہیں، مولا بن گئے ہیں۔ مبارکباد دی انہوں نے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس مبارکباد پر وہ قائم رہے؟ قائم نہیں رہے۔ ہمارے بھی یہی احوال ہیں کہ اگر ہم آج جو ہے وہ عید منائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے کو جو ہے ویلکم کریں، خوشی کا اظہار کریں، مٹھائیاں بانٹیں، لیکن امیر المومنین کی بات پر عمل نہ کریں، ان کو فالو نہ کریں، ان کی احادیث پڑھنے کی کوشش نہ کریں، تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے مبارکباد دی لیکن فالو نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں بسم اللہ۔